یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. کل میں نے کافی تفصیل سے آپ کو گفتگو کی، اور شیطان انبیاء کے مقابلے میں آتا رہا یہاں تک کہ آخری نبی آ گئے، اور شیطان اپنی پوری طاقت کے ساتھ سامنے آیا. تو وہاں نے خدا نے بھی اپنا آخری جو نبی تھا اسے بھیجا، اور جب نبی آیا تو منافقت نبوت کے اطراف میں جمع ہونا شروع ہو گئی، اور جمع ہوتی رہی. ان کا خوب نبی چلے جائیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا، مگر وہاں خداوند متعال میں غدیر کے مقام پر بلا کر سب کو یہ دکھا دیا کہ یہ نبوت ختم ہو رہی ہے مگر میرا نظام ختم نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے سارے کاموں کا انجام دیتا ہے. یہ جو آج ہم جمع ہوتے ہیں جس امام کے لیے، عزیزان محترم، امام ہر طرح کا ہے. دنیا کا امام بھی موجود ہے، دین کا بھی امام موجود ہے. اگر انسان، روایت میں حدیث میں ہے کہ اگر انسان دنیا کے منتخب کیے ہوئے امام کو مانتا ہو، چاہے جتنا بھی دیندار ہو، وہ کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس اصل ہادی کو نہیں پہچانا. اسی لیے پروردگار نے غدیر خم کے میدان میں جب ولایت علی ابن ابی طالب کے لیے رسول خدا کو کہا کہ بلغ ما انزل علیک صلی علی محمد وآل محمد، تو یہاں پر جنگ کسی دو شخصوں یا دو گروہوں کی جنگ نہیں ہے. یہ عزیزان محترم، یہ دو بہت بڑی جہتیں تھیں، یہ دو بہت بڑی موومنٹ تھیں، یہ دو بہت بڑے نظریے تھے جو شروع سے خلقت انسانی کے ساتھ چلے آ رہے تھے. وہاں پر خدا نے اس نظریے کو قائم کرنے کے لیے ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار کروایا ہے. ہمارے لیے تو بس یہ کہ ہم مولا کی ولایت کو مان کر ایک نعرہ مار کر اور واہ واہ کر کر ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں. یہاں انسانیت کی بقا کے لیے جب ولایت کا اقرار کہا تبھی قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ یوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے دین کامل ہو گیا، یعنی دین مکمل ہو رہا ہے ولایت کے ساتھ. اور یہ وہ ولایت ہے کہ جو چلتی رہے گی، اور یہاں تک کہ آج 21ویں صدی گزرتی جا رہی ہے اور وہی ولایت چل رہی ہے. تو اسی لیے وہ جو جنگ حضرت آدم سے شروع ہوئی تھی، پھر ہر نبی کے ساتھ وہ جنگ آتی رہی، رسول کے ساتھ آئے، بہت کوشش کی لڑنے کی، رسول سے نہیں لڑ پائے، تو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے اور اندر سے اسلام کے ساتھ لڑتے رہے. ولایت نے آ کر ان کے چہروں کو اصل میں بے نقاب کیا ہے. اگر یہ ولایت علی ابن ابی طالب نہ ہوتی تو یہ منافق کبھی بے نقاب نہیں ہونے تھے تاریخ کے اندر. یہ بے نقاب ہو گئے، اور رسول خدا نے واضح فرما دیا کہ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، جو علی کی ذکر سن کر بھی جس کے چہرے پر بل پڑ جائیں وہ منافق ہے. تو آج بھی واضح ہے کہ جہاں حضرت علی کا ذکر آئے، جن کے دل خوش ہوں تو وہ اپنی قسمت پر نازا ہوں کہ پروردگار نے ان کی سلبوں میں انہیں مومن قرار دیا ہے. یہ میرا آپ کا معاملہ نہیں ہے کہ میں نے بڑا کوئی کمال کیا، نہیں، یہ خدا ہے. خوب حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ ابن ابی عمیر امام کی خدمت میں ہے اور امام سے پوچھتا ہے، مولا یہ بتائیے کہ مولا کائنات نے اس زمانے میں رسول کے انتقال کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد جو ہے وہ مقابلہ کیوں نہیں کیا، اپنا حق کیوں نہیں لیا؟ تو وہاں پر میرا چھٹا امام فرماتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ جس نے رسول خدا کے جانے کے بعد مولا کائنات کے ہاتھوں کو روک دیا تھا. وہ کیا آیت ہے؟ وہ آیت ہے سورہ فتح کی آیت ہے. اور جب سورہ فتح یعنی جب مکہ فتح ہو رہی تھی تو جب یہ گئے ہیں تو وہاں آیت نازل ہوئی ہے کہ انہوں نے صلح حدیبیہ میں نہیں جانے دیا، اور مسلمانوں کو بڑا غصہ تھا کہ ہمیں زیارت نہیں کرنے دی، ہمیں جانے نہیں دیا ہے، طواف نہیں کرنے دیا. لیکن جب یہ گئے تو کہا کہ ان کو کچھ نہیں کرنا، معاف کر دینا، اور سب کو معاف کر دیا گیا.
تو وہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کفار کے درمیان مومن تھے، یعنی کچھ ایسے بھی تھے جو ظاہراً کافر تھے، کافر کا لبادہ تھا، لیکن اصل میں اندر سے مومن تھے۔ ان مومنوں کو بچانے کے لیے خدا نے تمہارے ہاتھوں کو روکے رکھا تاکہ وہ مومن بچے رہیں۔ کہا اسی ایک آیت نے مولا کائنات کے ہاتھوں کو روک کے رکھا کہ یہ جو ابھی کفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کی سلبوں میں کچھ مومن ہیں، ان کی سلبوں میں کچھ مومن ہیں، اگر انہیں مار دیا تو وہ مومن ختم ہو جائیں گے جو آگے آئیں گے۔ عزیزان محترم، یہی تو فرق ہے کہ انسان کا جو وجود ہے اس کے کچھ اصلی گوہر ہیں، یہ جو صفتیں ہیں ہمارے اوپر، جو اچھا کرنا، اچھی بات کرنا، دوسرے سے اچھا پیش آنا، یہ صفتیں ہمارے وجود پر حائر ہیں، لباس کی طرح ہیں۔ یعنی یہ صفت میں ہٹا دوں پھر کوئی اور صفت ہے۔ اب جو انسان برے عمل کرتا ہے، بری اخلاق رکھتا ہے، وہ بھی اس کے اوپر ایک لباس ہے، وہ اس کا اصل گوہر نہیں ہے۔ آپ کے اندر اچھی صفتیں ہیں، آپ نے ایک لباس پہنا ہوا ہے، حتیٰ جو انسان ایمان لے کر آیا ہے وہ بھی لباس ہے اس کے بدن کے اوپر، اصل میں گوہر کچھ اور ہے، کہ وہ انشاءاللہ میں آج آپ کی خدمت میں بیان کروں گا تاکہ ہم سمجھ میں آئے کہ ہمارے اصل وجود کا اصل گوہر کیا ہے۔